عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھ سے کہنے لگے عبداللہ قرآن سناؤ. میں نے کہا جی قرآن میں سناؤں؟ آپ پر اترتا ہے، آپ کو پڑھنا جچتا ہے، کیا بات ہے آپ کے پڑھنے کی؟ کہاں بالکل آج میرا دل کرتا ہے میں کسی اور سے قرآن سنوں. قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی، قرآن پڑھنا بھی سنت ہے، قرآن سننا بھی سنت ہے. یاد کر لیجیے ان باتوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا نا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یارد القرآن علی جبریل، جبریل آ جاتے مدینہ منورہ کی سرزمین پر مسجد نبوی میں، اور فرشتوں کا سردار اور سارے جہانوں کا سردار آپس میں قرآن کا دور کرتے. کیا خوبصورت ماحول ہوگا. آج بھی ماشاءاللہ حفاظ کرام قرآن کرام دور کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں. یہ ہمارے پیارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے پیارے نبی کی بتائی ہوئی خوبصورت ادائیں ہیں. تو کہا میرا دل کرتا ہے کسی اور سے سنو. عبداللہ شاگرد رسول کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی. اللہ اکبر. پڑھنے والے کو بھی جب ترجمہ آتا ہو، سننے والوں کو بھی آتا ہو، پھر پتہ کیا کیفیت بنتی ہے. کہتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کی. آپ ہر جمعے اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ النساء کی پہلی آیت سنتے ہیں. میں نے خطبے کا ترجمہ اس لیے کرنا شروع کیا ہے تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے یہ جو خطبہ شروع میں عربی پڑھا جاتا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہو تو پوری زندگی کا خلاصہ اس خطبے میں آ گیا. اس میں پڑھنا شروع کیا یتیموں کا ذکر، بے بگان کا ذکر، وراثت کے تذکرے، حلال و حرام کی باتیں. چلتے 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 کہتے میں پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. لاؤ وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے. اللہ کی عدالت لگی ہے. آدم سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان جمع ہیں، سارے جن جمع ہیں، سارے فرشتے جمع ہیں، ساری مخلوق جمع ہے. کسی میں جرت نہیں آواز بھی اونچی کر جائے، کھسر پھسر کی آواز بھی نہیں آئے گی. اگر سوئی گرائی جائے اس کے گرنے کی آواز بھی آ جائے. اتنا سناٹا چھایا ہوگا. میرے مصطفیٰ وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے اور پھر سارے گواہوں پر آپ کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے. کہتے میں پڑھ رہا ہوں. ادب رسول کیا ہوتا تھا، احترام رسول کیا ہوتا تھا. صحابہ نگاہ بھر کے نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال، پھر آپ کا ادب احترام اس قدر تھا. نگاہیں کہتے ہیں نیچی ہیں، سر گرایا ہوا پڑھتا جا رہا ہوں. جب اس آیت پہ پہنچا نا تو شروع سے اللہ کے نبی سنتے آ رہے ہیں. ایک رکوع سنا، 2 3 4 5، یہ چھٹا رکوع ہے. تو کہتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے روک دیا کہ بس کر، اب آگے سننے کی نبی کے اندر جس پر قرآن اترا ہے اب سکت نہیں رہی. کہتے ہیں جب میں نے اشارہ پا کر اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو نبی کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہوئی پڑی. ہمارے نبی کو سمجھ آتی تھی قرآن کی. ہمارا نبی راتوں کی تنہائیوں میں گڑ گڑاتا، قرآن سن کر بھی روتا، گڑ گڑاتا تھا. وہ چہرہ انور کی جس کے اوپر رونا اللہ کو بھی پسند نہیں، برداشت نہیں کہ میرا محبوب رو پڑے. آپ تصور کیجئے کتنے مواقع ہوتے تھے صحابہ تڑپ اٹھتے تھے جب ہمارے نبی کا چہرہ رونے والا ہوتا تھا. آپ اور میں بڑے گناہگار سیاہکار 1445 ہجری کے مسلمان. میری اور آپ کی کیا کیفیت ہے میں نہیں بیان کر سکتا. اگر میں تصور میں رکھوں میرا نبی اس کے چہرے پر رونے والی کیفیت ہو تو میں تڑپ نہ اٹھوں، میں اس نبی پہ اپنی جان نہ وار دوں، میں اس نبی کو خوشی دلانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان نہ کر دوں. آپ میں سے بھی ہر ایک کی یہی کیفیت ہوگی. آپ ذرا تصور کیجئے وہ نبی جب اپنے صحابہ سے قرآن سنتے تو کایا پلٹی ہوئی. پھر کیفیت یہ، وہ تو سبحان اللہ ساقی کوثر، شاف روز محشر، وہ تو بڑی عظمت و شانوں والے، لیکن ادا یہ دے کر گئے میری امت کے لوگوں صرف رسم قرآن نہ رکھنا. بس قرآن پڑھ لیا
اور قرآن نکال دیا، بس ختم۔ ہماری آج یہ حالت ہے، میں کس بات کو بیان کروں۔